بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء شهر رمضان: اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بالسيئات نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وإياديك یا منتہی رغبت الراغبین۔ پروردگار، ہماری یہ اعمال، ہماری یہ دعائیں، یہ مناجات، یہ راز و نیاز اور اطاعت پروردگار اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی دن کی چھٹی دعا ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیتی اعتبار کے لحاظ سے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ بارگاہ پروردگار میں آ جائے، راز و نیاز کرے۔ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، اے معبود بار الہ، خداوندہ مجھے آج کے دن اور اس مہینے میں تیری معصیت ہے، تیرے گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، تو مجھے ان گناہوں اور معصیت سے محفوظ فرما۔ وَلَا تَضْرِبْنِي بِالسِّيَاطِ نَقِمَتَكَ، اور مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام کے جو تازیانہ ہے اس سے مجھے محفوظ فرما۔ وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، اور مجھے اس دن جو چیز تیری ناراضگی، تیرے خشم اور تیرے قہر کا باعث اور موجب بنتی ہے، پروردگار اس سے تو مجھے دور فرما۔ بِمَنِّكَ وَإِعَادِيكَ، اپنے احسان اور بخشش اور اپنی نعمت کے صدقے میں میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یا منتہی رغبت الراغبین، اے اشتیاق اور رغبت رکھنے والوں کی آخری امیدگاہ۔ یہاں پہ بہت مہم دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دعا کا جو ثواب، اس دعا کے پڑھنے کا ثواب بھی اس کی تربیتی آثار کے اعتبار کے ساتھ ہے کہ کتنے انسان عملی میدان میں اپنے آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے۔ اس دعا کا جو ثواب وارد ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے یہ روز ششم چھٹے دن کی دعا کو پڑھتا ہے، خداوند عالم دار السلام میں اسے 1000 شہر عطا فرماتا ہے، اور جس کے ہر شہر میں 1000 گھر ہوگا، اور ہر گھر میں ایک تخت، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ ثواب اسے ہی نصیب ہوگا کہ جو اس دعا کے عملی نقوش کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ جہاں پہ چند مہم چیزوں کی طرف اور چند مہم امور اور عناوین، موضوعات اور اہم نکات کی طرف حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا میں ہمیں تربیتی
امور کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان گناہ اور معصیت جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں، ان سے حفظ اور امان کی دعا کا سلیقہ ہمیں بتایا کہ اپنے گناہوں کو ہمیشہ وہ گناہ کے جو انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خواہ مخواہ گناہ پہ گناہ نہ کرتے رہو، اللہ کے انتقام سے ڈرو، انتقام الہی اور عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی دعا کی گئی ہے۔ اور تیسری یہاں پہ جو پوائنٹ ہے اور ٹاپک اور عنوان ہے اور جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قہر و غضب کے اسباب سے کیسے انسان دور ہو سکتا ہے۔ دوری کی دعا کی گئی ہے، وہ اسباب کون کون سے ہیں کہ جن سے انسان اللہ کے خشم، اللہ کے قہر، اللہ کے غصے سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے پوائنٹ کی طرف مختصر سی ہم گفتگو کر دیتے ہیں کہ دیکھیں گناہ اور معصیت کہ جس طرح سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمائے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ جتنے گناہ ہیں، جتنا گناہ کا تعلق خواہ وہ ظاہری اعتبار کے ساتھ ہے یا باطنی، ان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، چونکہ گناہ انسان میں ہمیشہ بدبختی پیدا کرتا ہے۔ گناہ ایک قسم کی آلودگی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے بہت محبت کرتا ہے، جس طرح آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر بچہ کا جسم آلودہ ہو تو آپ بہت چاہتے ہیں کہ ناز کریں، پیار کریں، لیکن پہلے اسے طہارت، اس کی صفائی، اس کی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، اس کے بعد سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن جب انسان گناہوں کی آلودگی میں ہوتا ہے تو پھر تقرب اور خوشنودی کے منازل انسان طے نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک اس آلودگی کو انسان دور نہیں کر سکتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جمال یار نہ دارت حجاب و پردہ ورے، غبار راہ بے نشاں تا نظر توانی کر، یعنی انسان جب چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے جمال کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ درمیان میں رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، انسان کو انہیں سب سے پہلے دور کرنا چاہیے۔ اور گناہ کیا کرتی ہے؟ جس طرح ظاہری بیماری سے انسان کا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح باطنی گناہوں اور باطنی بیماریوں سے، معنوی بیماریوں سے انسان کا روح برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس کی ظاہر ہے کہ جب انسان کا روح اور جب انسان گناہوں سے دلدل میں گرفتار ہو جائے تو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ کار بتا دیے کہ آ جاؤ، رجوع اللہ کر لو۔ ماہ مبارک رمضان ہے، رجوع اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے کہ ناموں میں سے، ماہ مبارک رمضان کے ناموں میں سے جو ہیں ایک نام یہی ہے کہ انسان کیا ہے، جو ہے شہر التوبہ ہے، یہ ماہ توبہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، رجوع اللہ کا مہینہ ہے، ریٹرن ٹو گاڈ کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان میں ذلت اور رسوائی پیدا ہوتی ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے اور رسوا ہوتا ہے وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری یعنی شوئنگ آف، شو آف جو کرنے والے ہیں وہ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اب دوسروں کو دکھانے کے لیے، اسی وجہ سے قیامت کے دن انہیں مختلف کافر، غادر، خاسر ان ناموں سے اسے پکارا جائے گا۔ تو ریاکاری بھی انسان کو لوگوں کے درمیان اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، کہ جو ایک بہت بڑا ایک شارٹ کمنگ ہے انسان کے لیے، اس وجہ سے کہ جو بھرا ہوا ہوتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے اپنی نمائش کرے، اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ میں خود کیا ہوں، اپنی حیثیت اور شرف۔ یہ وہی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی عزت اور شرف کو نہیں پہچانا کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاوے کے طور پر یا دوسروں کو شو آف کرتے ہیں، اپنی خود نمائی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو شرک خفی میں آتا ہے۔ ریاکار شرک خفی میں مبتلا ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے علاوہ
کسی دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں لا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ شرک خفی میں مبتلا ہے، تو فرمائے کہ کل ریاء شرکن، جس طرح امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر ریا شرک ہے۔ وہ جس کے لیے ثواب عمل کر رہا ہے، جس کے لیے عمل کر رہا ہے، اسے چاہیے اسی سے جا کر وہ ثواب حاصل کرے۔ جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اسے اجر دیتا ہے، جو دنیا اور بندوں کے لیے کرتا ہے جائے پھر بندوں سے اس کا ثواب حاصل کرے۔ اور دوسری چیز ہے غرور و تکبر بھی انسان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنا کرتا ہے۔ عجز اور انکساری، انسان عاجزی کی منزل پر آ جائے، ہمبلنس پر آئے، یہ بہت بڑا گوہر نایاب ہے انسان کے لیے۔ لیکن بعض اپنا غرور اور تکبر کر کے اپنی برتری دکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مزاج شرافت کی انہوں نے خبر نہیں ہے کہ مزاج شرافت خود کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے سر کو بلند کیا کرتا ہے۔ ومن تکبر خفضہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے، استکبار کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، اللہ اس کے سر کو نیچا کر دیتا ہے۔ غرور و تکبر سے انسان ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ اور آپ دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي، پروردگار میرے وہ پوشیدہ اور مخفی گناہ کہ جن سے تیری ہی ذات آگاہ ہے، مجھے ان کی وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ انسان رسوا ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر کی وجہ سے انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ ریاکاری اور خود نمائی، دوسروں کو دکھانا، دکھلاوا کرنے، شو آف کرنے سے بھی انسان ذلیل ہوتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں شو آف کر رہا ہوں اور میری بہت عزت اور میرا بہت احترام ہو رہا ہے، میری بہت ڈگنیٹی اور میری بہت آنر ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ معصوم اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے وہ انسان کے لیے بہتری میں ہمیشہ عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے، یہ بہت بڑا انسان کے لیے سرمایہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان کو ذلیل کرتی ہے وہ ہے جھوٹ، اور انسان اپنے آپ کو کیا کرے، فریب۔ اصل میں جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا فریب ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ بھی انسان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے، اور یہ جھوٹ ہے کہ جس سے کئی اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام خبائث کو، تمام کی تمام خباثتوں کو اگر ایک گھر میں جمع کر دیا جائے تو کیا ہے کہ جعل مفتاح ہوا الکذب، فرماتے ہیں کہ اس سب کا کیا ہے، اس کی جو چابی ہے وہ جھوٹ سے کھلا کرتی ہے۔ تو جھوٹ ایک بہت بڑی انسان کے لیے مذموم صفت ہے، جس سے انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اور یہ جھوٹ ہے کئی گناہوں کا باعث بنا کرتی ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جن سے انسان رسوائی اور ذلت، اور ماہ مبارک میں انسان دعا کر رہا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار میں آج کے دن اس مہینے میں تیری معصیت اور گناہوں کی وجہ سے جو انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے اس سے تو مجھے محفوظ فرما۔ اور دیکھیے اس وجہ سے کہ ہمیشہ عاقل شخص گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی کی نسبت گناہوں سے بچنا بہتر ہے، یعنی گناہوں سے انسان محفوظ رہے۔ تو یہ ہے کہ گناہ پھر گناہ ہی ہوا کرتا ہے نا، اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، یہ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ یہ ہم لوگ اس کو ترتیب دیتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک تو گناہ گناہ ہی ہے نا، خواہ وہ چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے۔ کس کے مقابلے میں انسان گناہ کر رہا ہے، اس ذات کی عظمت اور جلالت کو دیکھے، پھر اپنی حیثیت کو دیکھے۔ تو یہ ہے کہ گناہ، بار بار گناہ کرنے سے گناہوں میں انسان کی جسارت پیدا ہو جاتی ہے، اور گناہ انسان کو وہی ذلت اور رسوائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت جملہ انہی گناہوں کے سلسلے میں فرمایا کہ گناہوں کو
معمولی شمار حقیر شمار کرنے سے بچو. کیوں بچو؟ اس لیے کہ ان کا مواخذہ کرنے والا محفوظ ہے. تو بس کیا ہے کہ یہ چیز بہت مہم ہے کہ وہ گناہ کے جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں، جن گناہوں سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، دعا کی جا رہی ہے پروردگار تو مجھے ان گناہوں سے محفوظ فرما. اور دوسرا یہ ہے، دوسرے جو اس میں پیسج ہے، فرماتے ہیں کہ وَلَا تَضْرِبْنِي بِالسِّيَاطِ نہ قیمتک. پروردگار اپنی ناراضگی اور اپنے انتقام کا جو تعزیانہ ہے اس سے مجھے محفوظ فرما. اللہ ایک حد تک کسی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ان منافقین اور مشرکین اور ان کافرین کے سامنے. اس طرح نہیں ہے کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں اور اللہ کے غضب کو انسان نہ بھڑکائے. اللہ کے انتقام کا جب تازیانہ سر پہ پڑتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی ہے. یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین اپرچونٹی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے کہ ہم یہ ماہ مبارک کہ جسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جو ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اس کی طرف ہم جائیں اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے. انسان ناراضگی اور خشم اور اس کے انتقام کے تازیانے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے. لیکن جو شخص پے در پے گناہ کرتا رہتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے اسے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے اور ہماری جب بارگاہ میں آئے گا زیادہ سے زیادہ عذاب پائے. تو یہ بہت مہم چیز ہے کہ معصیت اور گناہ سے انسان اللہ کی خشم اور اللہ کے قہر کے جو تعزیانہ ہے اس کو انسان للکارے نہیں. ان ربک لبالمرصاد. اب یہاں پہ یہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ کا غضب بھڑک جاتا ہے اور اللہ کے انتقام کا تعزیانہ انسان کے سر پہ پڑتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہاں پہ بہت مہم چیز ہے. یعنی دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ غضب الہی کے جو اسباب ہیں اس تیسرے جملے میں وَزَحْزَحْنِي وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ. پروردگار اپنے احسان اور بخشش کے صدقے میں جو اپنی تیری ناراضگی ہے، تیرا قہر و غضب ہے، پروردگار آج کے دن تو مجھے اس سے محفوظ فرما. قہر و غضب سے بچنے کے لیے غضب الہی کے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اسباب بنا کرتی ہیں کہ جو اس تیسرے پیسج میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے 5 چیزیں بتائی ہیں کہ جس سے انسان غضب الہی کو للکارتا ہے اور انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے. اور یہ ماہ مبارک تربیتی ہے کہ انسان اس راہ سعادت کی طرف، راہ رحمت کی طرف آگے بڑھے اور وہ چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو اللہ کے غضب کا سامان فراہم کرتی ہیں. اللہ کی غضب کے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ والدین کو آزار اور اذیت پہنچانے والا شخص بھی اللہ کے غضب کے اس للکار میں آ جاتا ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے وہ شخص. اور حدیث میں ملتا ہے کہ والدین کے نافرمان جو عاق الوالدین ہیں کہ جس کے لیے فرمائے گئے کہ عاق الوالدین لا یشم رائحۃ الجنہ، کہ کیا ہے والدین کا نافرمان جنت میں جانا کو جا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے. والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کی محبت کا یہ مظہر ہیں، انہوں نے وجود عطا کیا ہے. اب یہ ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اسے کہا جائے گا جو کچھ تم نے کرنا ہے تم کر لو، جہنم ہم تمہارے لیے آمادہ کیے دیتے ہیں. والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے،
اللہ سبحانہ و تعالی اسی وجہ سے میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے یا ناراض، جائے اپنے والدین سے پوچھ لے۔ اپنے والدین اس کے اگر راضی ہیں، سمجھو کہ خدا بھی اس پر راضی ہے۔ تو والدین کو جو آزار اور اذیت پہنچاتا ہے وہ کیا ہے؟ غضب الہی کے اسباب کو فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ رحمت الہی کے اسباب کو انسان تلاش کرے۔ اور دوسرا ہے قطع رحم کرنا۔ قطع رحم جو شخص کرتا ہے وہ بھی غضب الہی کے اسباب کو فراہم کر رہا ہے۔ غضب الہی کے اسباب ہے نا، ویسے تو اللہ اس قدر اپنے بندوں پہ رحیم اور کریم ہے، لیکن بعض اوقات بندے کچھ اس قسم کے عمل کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی رحمت اس کے غضب میں، اس کا غضب شامل حال انسان کے ہو جاتا ہے۔ ان میں سے جو غضب کے اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، کیا ہے؟ کہ قطع رحم کرنا، اپنے عزیزوں کے ساتھ بدسلوکی، اپنے اقارب کے ساتھ بدسلوکی، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی، اپنے دوستوں کے ساتھ بدسلوکی، یہ چیزیں قہر و غضب کا باعث، اور انسان پتہ ہی نہیں چلتا ہے بعض اوقات جو قطع رحم کرنے والا شخص ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت ناگہانی ہو جاتی ہے۔ قطع رحم کرنے والے شخص، اس کی زندگی دراز نہیں ہوا کرتی ہے، اس کی رزق روزی کم ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ میں نے اپنی رحمت کے جو دو اسما ہیں، یعنی یہ مشتق کیا ہے نا، اللہ نے رحمان اور رحیم کو رحمت سے مشتق کیا ہے۔ جو شخص صلہ رحم کرے گا وہ میری رحمت میں شامل حال ہو جائے گا، اور جو شخص قطع رحم کرے گا وہ میری رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بہت مہم ہیں۔ صلہ رحم سے زندگی زیادہ ہوتی ہے، صلہ رحم سے رزق زیادہ ہوتا ہے، صلہ رحم سے انسان کی مال، اولاد اور جو سکھ ہے اور دکھ ختم ہوتے ہیں۔ کئی قسم کی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، انسان سے ٹل جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ صلہ رحم کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ماہ مبارک صلہ رحم کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے۔ اور تیسرا ہے کہ جو شخص بار بار نماز میں تاخیر کرتا رہتا ہے وہ اللہ کے اصل میں غضب کو بھڑکا رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی اللہ کسی وقت اپنی اسے گرفت میں لے سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ نماز کو جو واجبات ہیں اول وقت ادا کیا کریں۔ انسان کافی چیزوں سے رحمتیں اور برکتیں انسان پہ نازل ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز، حقوق الہی کو جو شخص ادا نہیں کرتا ہے وہ بھی غضب پروردگار کو للکار رہا ہے، غضب الہی اس سے بھڑک جاتا ہے۔ واجبات کا اسے کوئی خیال نہیں، حقوق الہی کی ادائیگی کا اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، نہ اسے زکوٰۃ کی خبر ہے، نہ اسے خمس کی خبر ہے، نہ اسے خیرات، نہ اللہ کے عیال کی اسے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہاں خمس دیں، زکوٰۃ دیں، اس سے تو مال کم ہو جائے گا، ہمیشہ اس کی توجہ یہ رہتی ہے۔ نہیں، رازق اللہ کی ساتھ ہے، وہی انسان کو رزق دینے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک کیا ہے؟ یہ فطرے کو جو واجب قرار دیا، صدقات و خیرات کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا، مساکین اور محتاجوں کی طرف بتایا گیا، اسی لیے ہے تاکہ تم حقوق کا خیال کرو۔ اور یہ ماہ مبارک حقوق کی ادائیگی کا مہینہ ہے، ادائیگی حقوق کی طرف انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص حقوق الہی کو ادا نہیں کرتا ہے وہ غضب الہی کے اسباب کو فراہم کر رہا ہے، اور کسی وقت بھی اس پہ اللہ کے غضب کا تعزیانہ اس پہ پڑ سکتا ہے۔ تو غضب حقوق الہی کو ادا کرے انسان، جس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی رد مظالم ہے، یہ ماہ مبارک ہے، رد مظالم کا یہ مطلب ہے کہ جو جوانی میں، بچپنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کسی سے پین لے لیا، پین واپس نہ کیا، کسی سے کوئی چیز لے لی اس سے واپس نہ کی، بھول گئے، یا وہ آدمی موجود ہے، موجود نہیں ہے، کسی کی یاد ہے، یاد نہیں ہے، ان کے نام پہ انسان صدقہ و خیرات دے دے، اس کو رد مظالم کہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہے، اس طرف بھی حقوق خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے واجبات تم ادا کرو، نماز ادا کرو، روزہ ادا کرو، اسی طرح خمس ہے، زکوٰۃ ہے، رد مظالم ہیں، صدقات و خیرات ہیں،
اس طرف انسان آگے بڑھے. اور یہ مہینہ ہی تو کیا ہے، چہیٹی کا مہینہ ہے، صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے. اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کی سب انہی حقوق الہی کو ادا کرنے کے لیے ایک خود بذات خود انہی حقوق میں سے خود ہدایت ٹی وی بھی ہے کہ جو آپ کو اتنی سروسز اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کے لیے پھیلا رہا ہے. اسے بھی نہ بھولیں چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جس سے انسان غضب الہی کو بھڑکا سکتا ہے، وہ یہ کہ کسی نے اگر تم سے کوئی امید لگائی ہوئی ہو اور اسے نا امید، کوئی شخص ہے کسی پہ امید لگائے ہوا ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور اسی طرح اسے نا امید کر دیتا ہے، تو وہ حالانکہ قدرت رکھتا ہے اسے پورا کرنے کی، لیکن اسے پورا نہیں کرتا اور اس کی فرمائش کو یا اس کی امید کو یا اس کے تقاضے اور مطالبے کو ٹھکرا دیتا ہے. ایسا شخص بھی غضب پروردگار کو للکار رہا ہوتا ہے اور رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے یہ شخص. اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو آگے بلایا جائے، انہیں ویلکم کیا جائے. حتیٰ کہ ایک دفعہ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شخص جو منکر خدا تھا ان کے پاس آیا، بوڑھا ہے، 70 سال کا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے. انوائٹ کیا حضرت ابراہیم نے، اسے کہا بسم اللہ کریں، آپ کھانا تناول کریں. انہوں نے کہا میں آپ کے خدائی کو نہیں مانتا ہوں تو میں کس طرح بسم اللہ کہوں. کہا کہ جو میرے خدا کو نہیں مانتا نا تو میں اسے کھانا بھی نہیں دیتا ہوں. وہ اسی طرح آدمی باہر نکل گیا. جب باہر گیا ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے امام، اے اللہ کے نبی، آپ نے دیکھا یہ پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ شخص 70 سال کا ہو گیا ہے، ہمیشہ میرے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کرتا ہے، میری عبادت نہیں کرتا ہے، میں نے اسے ایک دن بھی کھانے سے محروم نہیں کیا ہے، آج ہی تجھے کھلانے کا موقع ملا اور تو اسے محروم کر دیا کھانا کھلانے سے. وہ ٹھیک ہے منکر خدا ہے، ٹھیک ہے میری پرستش نہیں کرتا ہے، لیکن اسے واپس بلاؤ، وہ میرا بندہ ہے. ایسے میں جب بتایا گیا آ کر سارا ماجرا جب حضرت ابراہیم نے سنایا فوراً سجدے میں گرا. کہا میں خود بدبخت ہوں. فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. فوراً شہادت پروردگار دی، وہ گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی، فوراً مسلمان ہو گیا. تو یہ ہے کہ ہمیشہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عیال ہیں، جس طرح انبیاء اور صالحین ہمیشہ ان کی خدمت گزاری کرتے تھے، ہمیشہ انہیں ویلکم کرتے تھے، ہمیشہ بلاتے تھے اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش قدم رہتے تھے، ان کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات آج کے دن کہ جو روز ششم ہے، جس دعا میں ہم نے دیکھا پروردگار تو ہمیں ہمارے گناہوں سے تو ہمیں محفوظ فرما، اپنے انتقام کے جو تازیانہ ہے اس سے ہمیں دور فرما، اور جو اسباب رحمت ہیں ان کے ہمیں قریب فرما. اسباب رحمت اگر انسان نے تلاش کرنے ہیں تو ایک دفعہ کربلا کی طرف انسان بڑھے. سارے کے سارے رحمت کے جتنے اسباب ہیں اس گھر سے، اس در سے، اس میدان سے انسان دیکھتا ہے کہ جہاں پہ احکام خدا کی پابندی ہو رہی ہے، احکام خدا کو دیکھیں ہر جہت کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک. آج اگر آپ بھوکے ہیں، پیاس آپ لوگ کو لگی ہے، اس کربلا کے میدان کی طرف دیکھیں کہ جس میں کوئی 6 مہینے کا پیاسا ہے، کوئی 10 سال کا پیاسا ہے، کوئی 13 سال کا پیاسا ہے، کوئی 18 سال کا کڑیل جوان پیاسا ہے، اور جس کے لیے حتیٰ کہ 6 مہینے کے لال کے لیے بھی یہی کہا نا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے ہمارے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں نے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح پانی مانگا، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کے جواب میں تیر ستم رہا کیا گیا کہ جو ایک کان سے دوسرے کان میں پیوست ہو گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ جو مختصر سی دعائیں ہیں، راز و نیاز ہے، مناجات ہے، اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے، اور شہدائے کربلا کے صدقے میں ظاہر ہے کہ اس دین کا جتنا ارجاع اور جتنا رجوع ہے اسی گھر کی طرف جاتا ہے، اسی سید الشہداء کے ان مقاصد کی طرف جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ عبادات، طاعات اور مناجات اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو و درگزر فرمائے، ہمیں اپنے مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین۔